مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا فاضل نقطہ دان مقرر ذیشان جماعت کے عظیم سکالر جناب حضرت مولانا پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب، آپ فیصل آباد، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اطمینان کے ساتھ ان کا خطاب سماعت فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، جاگنے کا ثبوت دیجئے، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان رحمت للعالمین، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر خصوصی احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس ذات کے ساتھ منسوب کیا ہے اور جوڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جمی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ بھائی کو ختم کر کے ذرا آواز تھوڑی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے باسیوں کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بے آسرا اور لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی کامیابی کے لیے، رہنمائی کے لیے، دین اور دنیا دونوں کو خوبصورت بنانے کے لیے جیسے ہر دور میں اپنے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، ایسے ہی ہمارے ساتھ شفقت کرتے ہوئے اپنی رحمت کا خصوصی اظہار فرماتے ہوئے محمد کریم علیہ السلام کو ہمارے لیے رہبر بنا کر، مقتدا و پیشوا بنا کر، ہمارے لیے امام بنا کر اور خاتم الانبیاء بنا کر کے بھیجا، اور ہمیں یہ حکم دیا کہ تمہاری صورت بہت خوبصورت بنائی ہے میں نے، تو جب صورت بڑی پیاری ہے تو سیرت تمہیں خود بنا کر کے آنی ہے، اور اس کے لیے میں نے اپنے محبوب کا اسوہ تمہارے لیے قدوہ بنا دیا۔ احباب، ہم حالات کو دیکھ کر کے کبھی اپنا علاقہ بدلتے ہیں، کبھی شہر بدلتے ہیں، کبھی ہم اپنے گھر بدل لیتے ہیں، کبھی رشتہ داریاں اور تعلقات بدلتے ہیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں، لیکن حالات وہی کے وہی ہیں۔ وجہ کیا ہے
کہ ہم خود کو نہیں بدلتے۔ میری اور آپ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے، میری گلی کے لوگ، محلے کے لوگ، میرے بازار کے لوگ، معاشرے کے لوگ یہ صحیح ہو جائیں، لیکن میں خود کو جب صحیح نہیں کرتا تو وہ بھی میرے ہی جیسے ہیں۔ آج محبوب علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے اگر یہ ہماری گلیاں اور بازار خوبصورت ہو سکتے ہیں تو کیا ہماری گفتار اور ہمارے کردار وہ یوں چمک دمک نہیں سکتے؟ لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں، اپنے وجود میں، اپنے دل و دماغ، ذہن میں، قلب و جان میں، اور پھر اس کے ساتھ روحانیت کے اندر، عبادات اور معاملات کے اندر، اپنے سماج اور اپنے معاشرے کے اندر، اپنی ٹریڈ، اپنی بزنس اور اپنی خرید و فروخت کے اندر، اور زندگی کی خوشی غمی کے اندر جب ان کو ہم صرف شامل نہیں کریں گے بلکہ ان کو وہ حیثیت دیں گے جو ایک رہبر، ہادی، رہنما، پیشوا، مقتدا اور بڑے کی ہوتی ہے، تب تک یہ ہماری زندگیاں تبدیل ہونے والی نہیں، نہ ہمارے حالات صحیح ہو سکتے۔ یاد رہے محبوب علیہ السلام کی آمد تب ہوئی ہے کہ جب ہر طرف حالات بگڑے ہوئے، نہ لوگوں کے پاس دین خالص ہے، نہ ان کے رویے اچھے ہیں، نہ خالق کے ساتھ تعلقات صحیح ہیں، اور نہ مخلوق کے ساتھ ان کے معاملے درست ہیں۔ ان کا سماج، ان کی رسوم، ان کے رواج اور ان کا کلچر، تہذیب، تمدن اور ثقافت، ان کی زندگیاں اور بندگیاں، خوشی اور غمیاں، سب کے اندر جو ہے وہ خلل ہے۔ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو بھیجا جب ان لوگوں نے اپنے اندر محبوب علیہ السلام کے کہنے پر، آپ کے احکام پر ایسی چیزیں شامل کر لیں جو پہلے نہیں تھی، اور وہ ان کی زندگی کا حسن اور جمال بنتی تھی۔ احکام کو لیا، ان کی زندگیاں معاشرے میں خوبصورت ہو گئی، اور جن چیزوں سے شکل خراب ہوتی تھی، عقل خراب ہوتی تھی، رویے بگڑتے تھے اور آپس میں پریشانیاں جنم لیتی تھی، حالات ابتر ہوتے تھے، معاشرے کے اندر بگاڑ آتا تھا، جب آپ نے ان کو ان چیزوں سے روکا، وہ رک گئے، تو وہ معاشرے کے متقی لوگ ہی نہیں بنے بلکہ ایسے مثالی مسلمان بنے کہ 14 صدیوں سے ان کے معاشرے کو مثالی معاشرہ بنا کر کے ہم پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے سبب یہ تھا کہ انہوں نے محبوب علیہ السلام کی زندگی کو، آپ کے کلام کو، آپ کی گفتگو کو، محبوب کے فرمان کو، آقا کے اقوال کو، محبوب علیہ السلام کی احادیث کو، آپ کے افعال کو، رویوں اور طور طریقوں کو، محبوب علیہ السلام کی زندگی کو، آپ کی شمائل کو، خصائل کو، اور آپ کی سنن کو، محبوب علیہ السلام کی عادات مبارکہ جیسی انہوں نے عادات بنا لی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پستیوں سے نکال کے وہ زمانہ، وہ دور، وہ لوگ کہ جن کو جاہل کہا جاتا تھا اور ان کے وڈیروں کو ابو جہل بولے جانے لگا تھا، حضرات وہ ایسے لوگ بن گئے کہ پھر حکمتیں وہاں سے ٹپکنے لگی، لیکن یہ سارے گفتار کے غازی نہیں، کردار سے بنے تھے۔ آج میں اور آپ محبت کے اندر ڈوبے ہوئے اور محبت کے اظہار کے لیے طرح طرح کے طریقے اور اپنے اپنے انداز اپنائے ہوئے، لیکن ہماری زندگیاں، ہمارے رویے، معاملات یہ خوبصورت کیوں نہیں ہو رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب کے اسوہ کا حسن ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں جہاں آپ نے بہت سارے اسباق اہل علم سے، علماء سے سیکھنے ہیں، مجھ طالب علم سے ایک سبق، اور وہ سبق سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور پھر احباب کی نظر کرتا ہوں کہ دوستو یہ کام مشکل نہیں ہے، یہ سیڑھیوں پہ چڑھنا شاید مشکل ہو، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو
سیرت کو، رویے اور انداز کو اپنانا کبھی بھی مشکل نہیں، اللہ کہ ہم مشکل بنا لیں، لیکن مخلص ہو کے اگر ارادہ کریں تو کوئی بھی کام مشکل نہیں۔ صرف سوچ کو بدلیں، سوچ کو بدلیں اور سوچ کو پاکیزہ رکھیں، سوچ اور بچار، کیونکہ جب یہ پاکیزہ نہ ہو تو سوچ اور بچار نے اس کی مجبوری ہے، بندہ جو سوچ رہا ہے، جو دماغ میں بات آ رہی ہے، وہ آہستہ آہستہ دماغ سے نکل کے زبان پہ آ جاتی ہے اور وہ گفتگو، کلام اور گفتار بن جاتی ہے، اور جو بندہ بول رہا ہوتا ہے، جو اس کی گفتار ہوتی ہے، یہ آہستہ آہستہ اس کے رویے اور کردار میں بدل جاتی ہے، اور رویے اور کردار ہی ایسی چیز ہیں جو بندوں کو یا تو دل میں اتارتے ہیں یا دلوں سے اتارتے ہیں۔ تو ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی مانے یا نہ مانے نسبت ہے، اور وہ نسبت کلمے کی بنیاد پہ ہے۔ دنیا کا جو بھی کلمہ گو مومن اور مسلمان ہے، اگر وہ تھوڑی سی کوشش کرے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف پسینے کی خوشبو ہی نہیں، بلکہ آپ کے ایک ایک عمل کی خوشبو اس کے کردار میں نظر آ سکتی ہے۔ بھائیو، اس کے لیے مجھے زیادہ نہیں، آپ احباب سے ملاقاتوں کے دوران یہ بات میں کہتا رہتا ہوں کہ دوستو، کبھی تو اپنی زندگی میں اگر آپ نے آج تک ایسے نہیں کیا، سال میں 360 یا 65 دنوں میں سے ایک دن اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ چھٹی لے کے یہ دن تو کبھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے ساتھ گزارنے کے لیے فیصلہ کر لیں۔ 360-65 دنوں میں مشکل نہیں، آپ ایک چھٹی لیں، گھر والوں سے نہیں، بلکہ کیا ہے، اس کام کی اپنے ضمیر اور شریر سے کہ مجھے آج کا دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزارنا ہے۔ ایک دن جیو کے ساتھ گزار سکتے ہو، چند لمحات کسی بڑی ذات اور ہستی، کسی سیاستدان یا بڑے وڈیرے اور آئیڈیل کے ساتھ اس کی زندگی کے مخفی گوشوں کو جان کر کے خوشی ہوتی ہے۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزرا ہوا دن اور رات یہ خوشی والا نہیں ہوگا؟ ایک دن دے کر کے دیکھیں، اگر اس کا ٹیسٹ، اس کا مزہ، اس کی محبت، اس کا پیار، اس کی آشنائی اور اس کی چاشنی اور اس کی جو ہے شیرینی آپ کو آئندہ دنوں میں مجبور کرے تو پھر ضرور ذرا غور کیجئے گا۔ لیکن ہم بنیادی طور پہ قدم اٹھا ہی نہیں پاتے۔ پہلا قدم مشکل ہوتا ہے، پہلا قطرہ مشکل ہوتا ہے، ایک قطرہ گرتا ہے، پھر پیچھے لگاتار برکھا اور بارش اترنے لگتی ہے۔ آغاز کرنا مشکل ہے، جب آپ کسی کام کا آغاز کر لیتے ہیں میرا رب اس کام کو برکت دے دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے ریڑھیاں لگانے والے آج بڑے بڑے ماشاءاللہ پلازو کے مالک ہیں، انہوں نے سٹیپ لیا تھا، آغاز کیا تھا۔ آپ ایک سنت کو صحیح سمجھ کر کے، بشرطے کہ ضعیف نہ ہو، موضوع نہ ہو، من گھڑت نہ ہو، اور جعلی بنائی ہوئی کوئی داستان یا کہانی نہ ہو، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگایا گیا ہوا جھوٹ نہ ہو، وہ بات جو جینون ہے، جو سچی ہے، جو ریالٹی پہ مبنی ہے، جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے، سندن متنن صحیح اور درست ہے، آپ اس کو لیں، اپنی زندگی کا مزہ دیکھیں۔ حضرات، آپ نے اور میں نے بڑی دفعہ راتوں کو سو کے دیکھا ہے، کبھی سردیوں میں گاجر حلوے کھا کے، کبھی چائے پی کے، کسی نے سگریٹ نوشی کر کے، کسی نے پان اور گٹکا لگا کے، کسی نے کچھ نہ کچھ، اور کھانے کے لیے کسی نے ریلیکسن لی، کسی نے دبوایا، کسی نے مالش کروائی۔ حضرات، مختلف طور طریقے ہیں لوگوں کے سونے سے پہلے، لیکن آئیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کی بیٹی آتی ہے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، لخت جگر رسول سیدہ فاطمہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کرتی ہیں کہ محبوب تھک جاتی ہوں، اور پھر جو ہے جسم یہ تھکاوٹ برداشت بھی نہیں کرتا، کام کاج میں تعاون کے لیے، معاونت کے لیے کوئی نہیں، ایک غلام مجھے بھی دے دیجئے۔
اللہ اکبر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دینا چاہتے تو دے دیتے، اور جو دیتے وہ اپنا شرف اور اعزاز سمجھتا، لیکن آپ نے یہ سمجھایا کہ جب اپنوں کو کوئی دیتا ہے یا نوازتا ہے تو لوگ باتیں بناتے ہیں۔ آپ نے کیا دیا؟ آج وہ میرے اور آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ سب کے پاس، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو چلا نہیں پاتے، نبھا نہیں پاتے۔ تو بھائیو، سب سے پہلی چیز آپ نے جو ان کو دی کہ بیٹی رات کو سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ مل لینا۔ میرا رب تیری تھکاوٹ جو ہے وہ دور کر دے گا۔ لوگوں آئیے، باتیں ہم بہت کر لیتے ہیں اور مجلسیں بھی بڑی سن لیتے ہیں، محبتوں کا اظہار ہم سے بڑھ کے شاید کہ اس میں ہیرو نہیں ہو، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے تو زیرو ہو جاتے ہیں۔ آج جب بھی آپ کو رات کو موقع ملے، آپ سونے لگے، اس مجلس کے رہنے والے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے اس نسخے کے مطابق کیا کریں گے؟ یہ مشکل تو نہیں ہے، بستر پہ بیٹھ کے یہ پڑھ کر کے اپنے جسم پہ پھونک کر کے سوئیے، دن بھر کی تھکاوٹ میرا رب دور کر دے گا، میرا رب دور کر دے گا۔ دوستو، یہ زندگی میں اپنا وتیرہ بنا لیجئے، میرا رب آپ کی زندگیاں تبدیل کرنا شروع کر دے گا اور آپ کی زندگی سے خوشبو آئے گی۔ کوئی پوچھے گا کیا کر رہے ہو تو کہنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نسخہ لے رہا ہوں۔ یہ بزرگوں کے لیے معجون بھی ہے اور جوانوں کے لیے اکسیر بھی ہے اور یہ بچوں کے لیے ٹانک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کو ایمان کی نظر سے دیکھ کر کے لیں اور یقین اور پیار اور محبت کے ساتھ کر کے تو دیکھیں۔ حضرات، فخر نہیں، دکھاوا، نمود اور نمائش بھی نہیں۔ جب سے اس بات کا پتہ چلا ہے زندگی دن اور رات اتنی مصروف ہے کہ شاید سال ہر سال سے وہ رات کتنی اچھی ہوتی ہے کہ جس میں 2-3 گھنٹے سونے کا موقع مل جائے، لیکن کیا ہے، آج تک کہیں مالش نہیں، دبوایا نہیں۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین ہے، جتنے مرضی لمبے سفر اور گفتگو تھکے ہوئے چکنا چور جب یہ پڑھتے ہیں تو میرا رب سب دور کر دیتا ہے۔ لیکن آئیے آقا کی سنت کو لے کر کے تو دیکھیں، کہنے کی حد تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پڑھ بھی لیتے ہیں، سنا بھی لیتے ہیں، سبحان اللہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اور میرے نے اکثر بھائیوں کو دیکھا ہے نماز کے بعد یہ کر رہے ہوتے ہیں، فرض نماز کے بعد، تو وہ اور چیز ہے۔ 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، وہ دولت اور خزانہ ہے، وہ صدقہ ہے، وہ خیر خواہی ہے، وہ کمائی ہے، لیکن یہ رات کو بستر پہ سونے سے پہلے یہ عمل کرنا، یہ آپ کے لیے صحت، جوانی، طاقت، قوت کا نسخہ اور ایک صحت حکیم امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو اور بھی بہت کچھ، لیکن وقت کم ہے، میں بڑے اختصار کے ساتھ۔ لیٹنے سے پہلے ہم کیا ہوتا ہے، ہماری حالت ہاتھ میں ریموٹ، ٹی وی پہ نظر یا دونوں ہاتھوں میں موبائل، یہ کیفیت۔ آپ جو کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آج کی اس مجلس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے رویوں کو ہم نے پڑھنا ہے۔ آپ جہاں بھی آپ کا بستر ہے، دائیں کروٹ لیٹنا ہے، دائیں کروٹ، یہ سمجھ کے کہ میرے محبوب کی سنت ہے، اور میں یہ نہیں دیکھنا کہ کون ہوں، کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں سنی ہوں یا نہیں، وہابی ہوں یا نہیں، میرا مسلک کیا ہے۔ حضرات، ان چیزوں سے ماورا ہو کے میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے محبوب کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ دائیں کروٹ لے کے دایاں ہاتھ اپنی دائیں گال کے نیچے یوں رکھ کر کے آپ نے اگر موقع ملے، باقی چیزیں یاد ہیں، سورہ ملک اور وہ ذکر اذکار جو محبوب پڑھتے تھے، بسم اللہ نہیں تو کم از کم اتنا ضرور پڑھنا، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ بھائیو، آپ کو زندگی بھر بڑی نیندیں آئی ہوں، لیکن یہ نیند پورے اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ اللہ میں دن بھر جو کرتا رہا، لیکن آج میری نیند، میں اپنے جسم کی چارجنگ پوری کرنے چلا ہوں، میرے مالک یہ روح نکل رہی ہے،
تیرے نام پہ مرنے لگا ہوں، اگر اس کو واپس نہ لوٹائے تو اس پہ رحم کرنا، واپس لوٹا دے تو تیری رحمت اور تیرا کرم ہے، تیرا نام لے کے مرنے لگا ہوں، اللہ اگر تو نے اجازت دی تو صبح اٹھ جاؤں گا تیرے نام کے ساتھ، نہ ملا تو پھر تیرا بندہ ہوں، تیری طرف لوٹ رہا ہوں۔ کتنا یقین، رب کو یاد کر کے بندہ لیٹا ہے، آپ سوئے ہیں، اور پھر جب آنکھ کھلی ہے، آنکھ کھلتے ہی ہم نے کبھی میسج دے، کبھی انگڑائیاں لے، کبھی کچھ کر کبھی کچھ کر، لیکن آج کی رات جب سو کر کے صبح اٹھیں تو سونے سے پہلے ایک کام کرنا ہے کہ الارم لگانا ہے، میں نے فجر کے لیے اٹھنا ہے۔ پھر دیکھیے گا کہ آپ کے موبائل کا الارم لگے یا نہ لگے، اندر آپ کا آٹو الارم جو اللہ نے دیا ہوا ہے یہ رات میں کئی دفعہ آپ کو جگائے گا اور اٹھائے گا۔ فکر لگی ہو، شرط یہ ہے کہ فکر لگی ہو، آپ کا ویزا ایکسپائر ہونے والا ہو اور صبح فلائٹ ہو، آپ نے یہاں سے موو کرنا ہو، ایئرپورٹ پہنچنا ہو، پھر کئیوں کو کہہ کے سوتے ہیں مجھے جگا دینا، ذرا خیال کرنا، الارم لگا کے دو تین لگا کے، لیکن پھر خود کوئی نیند نہیں آتی، کئی دفعہ آنکھ کھل جاتی ہے۔ فکر ہو تو یہ میرے محبوب علیہ السلام کا وطیرہ تھا، جب آنکھ کھلی تو پھر کیا بولے، میرے محبوب ایک خاص کوڈ لگاتے تھے اور اس کوڈ سے زندگی بدلتی ہے۔ اگر ہم معمولی کوڈ لگا کے کال کو فری کر کے اور مہینہ ہفتے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے محبوب کی سنتیں ہیں ہی اس لیے کہ تھوڑی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نفع پالے، 5 پڑھ 50 کا ثواب ملے، 5 پڑھ 50 کا ثواب ملے۔ وہ کاڑے سے جب کوئی گاڑی جا رہی ہوتی ہے، نیو کان ٹائپ دال والا چڑھتا ہے، پھر تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ بوئے باریاں بند کر لو میں چھڈن لگا جے چوچے، 12 مثالے 13ویں دال 14واں سواد، 2 بوٹیاں چیک کرو، ویکھن نو دال کھان نو مرغ، ہم مان لیتے ہیں واقعی۔ لیکن جب محبوب کہیں، رب کہلوائیں، صحیح بخاری کے اندر میرے محبوب کا فرمان، ہن خمسن و ہن خمسون، یہ پڑھنے کو بھلے 5 ہیں لیکن اجر اور ثواب اور مرتبے کے اعتبار سے یہ 50 ہیں۔ تو آپ یہ کوڈ لگائیں گے اٹھتے ہی کیا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اللہ میں محبوب کی سیرت کو اپنا رہا ہوں، میری آنکھ کھلی ہے، میں موت کی وادیوں سے واپس آیا ہوں، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے زندگی سے پھر نوازا ہے، اللہ موت کے بعد زندگی ملی ہے، لیکن یہ زندگی جو بھی ہے اللہ لوٹنا تو پھر بھی تیرے ہی پاس ہے، اکٹھا ہو کے تو تیرے پاس آنا۔ آج میں اٹھا ہوں، میں اپنے کاموں کے لیے تو نے مہلت دے دی ہے، لیکن ایک دفعہ اٹھنا ہے اور پھر تیری طرف نشر ہونا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ بھائیو جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمیں ایمرجنسی ہوتی ہے، گھروں میں اکثر واش روم ایک آدھا یا کہیں 2 بھی یا کوئی معاملہ اگر وہ مصروف ہے، بزی جا رہا ہے تو ہم عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، اور جو لب و لہجے بولتے ہیں اس کا وقت نہیں کہ میں بیان کروں، لیکن بہرحال آپ واش روم گئے، اب اس شعور کے ساتھ جائیں کہ میرے محبوب واش روم کیسے جاتے تھے۔ دیکھنے میں چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس سنت پہ عمل کر کے سال بھر جو مرضی تو کرتا رہے، لیکن اگر محبوب کی سیرت پہ ایک لمحے کے لیے عمل کرے گا، وہ سال بھر کے پکوانوں میں مزہ نہیں جو میرے محبوب کی سنت کے مطابق ایک دفعہ واش روم جانے کا۔ شعور ہو صحیح، میرے محبوب واش روم جاتے تو کبھی بھی اپنا دایاں قدم پہلے نہیں رکھتے، دایاں نہیں رکھتے تھے، کیا رکھتے ہیں؟ بایاں قدم۔ آپ نے پورے احساس کے ساتھ کہ میں نے جب واش روم میں داخل ہونے لگنا ہے تو پہلے کچھ بولنا ہے، اور وہ بولنا کیا ہے؟ بھئی بیٹھتے ہوئے پہلے کنڈی لگاتے ہو کہ نہیں واش روم میں، کوئی اندر آ نہیں جائے اچانک جو ہے۔ تو محبوب نے کچھ لاک لگوائے اور کچھ پاس ورڈ ہے۔ پاس ورڈ کس لیے؟ کہ غیر متعلقہ آدمی آ کر کے یہ چیز دیکھ نہیں پائے۔ یہاں شیاطین، جن اور وہ مخلوقات کے جو آپ کا نقصان کر سکتی ہیں، ان کے لیے ذرا پاس ورڈ تو لگا لیجئے، ذرا تھوڑا سا لاک تو لگائیے۔ اور وہ کیا ہے؟ پڑھیے، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آپ کا لیفٹ بایاں پاؤں اندر، آپ نے یہ پڑھ لیا، واش روم گئے، واپس نکلے،
ہم ماشاءاللہ وہاں سگریٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے اور جو وقت لگتا ہے جیسے لگتا ہے باہر نکل کے انگڑائی لے کے کہتے ہیں ہون ہوئی ہو طبیعت ہولی. نہیں، باہر نکلیے دایاں قدم پہلے باہر. اور کیا کہنا ہے؟ غفرانک. میرے محبوب کا سٹائل، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل، ایک ایک وطیرہ، ایک ایک ضرورت، ایک ایک پریشانی اور ایک ایک خوشی کے اوپر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں آقا علیہ السلام نے اسوہ جو ہے وہ حسنہ نہیں دیا، اور اس حسن نے پوری کائنات کو جو ہے وہ خوبیاں نہیں دی ہیں. شرط یہ ہے کہ اپنائیں تو صحیح. تیل گھر میں پڑا ہے، لگائیں نہیں تو فائدہ خشکی تو ہوگی. پھر آپ الزام دیں کہ جناب تیل بھی ہے خشکی بھی ہو رہی ہے، بھائی اس کا استعمال کرو. سنی بھی ہے، سنت بھی ہے، اور پھر رویوں میں سنت شو نہیں ہو رہی تو یہ پھر قصور کس کا ہے؟ میرا اپنا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہیں، قدم دایاں رکھا ہے، اور کیا پڑھا ہے؟ غفرانک. اللہ تو نے جو زندگی کے پل اپنی بندگی کے لیے دیے تھے میری پرسنل ضرورت میں گزر گئے، اللہ مجھے معاف کر دے. یہاں تک احساس اور ادراک. پھر برتن پانی کا پڑا ہے، ہمارا بس چلے تو ہم پورے کے پورے اندر چھلانگ لگا دیتے ہیں، لیکن آقا نے کیا کہا؟ نہیں، آپ رات سوئے برتن کے اندر آپ نے ہاتھ نہیں ڈالنا. لاجک کیا ہے؟ انہو لا یدری. جب بندہ سویا ہوتا ہے تو درایت کام نہیں کر رہی ہوتی، بندے کے حواس کام نہیں کر رہے ہوتے. اسے معلوم نہیں این باتت یدو، اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. برتن بڑا ہے، ٹب ٹائپ ہے، اس میں ہاتھ مت ڈالیے. ہاتھ دھونے ہیں، پانی الگ سے لیجئے، اپنے ہاتھوں کو دھوئیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، آج ٹائم ہے، آپ کی فجر ہے، اور آپ وضو کریں گے. کیا پڑھنا ہے؟ باتیں کرتے کرتے جا کے ٹوٹی کھول کے نہیں، بلکہ بسم اللہ. کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ. توضؤ بسم اللہ. یہاں میرے بھائی اپنے اپنے جذبات کے مطابق کوئی پڑھتا ہی نہیں، کوئی کرتا ہی نہیں. جو پڑھتا ہے پھر پوری پڑھ بیٹھتا ہے. تو بھائیو وہ کریں جو محبوب نے کیا. جہاں آپ نے نہیں پڑھی ہم نے نہیں پڑھنی. جہاں آپ نے ادھوری پڑھی ہے ادھوری پڑھنی ہے، جہاں پوری پڑھی ہے وہاں پوری پڑھنی ہے. آپ نے قرآن مجید کی 114 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ پڑھی سوائے ایک کے. وہاں آپ نے نہیں پڑھی، ہم نہیں پڑھتے. وہاں آپ نے نہیں پڑھی، اور وہ سورہ توبہ ہے. دنیا کا کوئی قاری نہیں پڑھتا. آپ پوچھیں کیوں نہیں پڑھتے؟ محبوب نے نہیں پڑھی، رب نے اتاری نہیں، وہاں پر آئی نہیں. جس صورت میں 2 ہے وہاں 2 بار پڑھی جاتی ہے. اور حضرات جہاں میرے رب نے محبوب کو کہا ہے ادھوری پڑھیے، ہماری مجبوری ہی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ ادھوری پڑھی جائے. آپ نے کہا ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، توضؤ بسم اللہ. بسم اللہ کہہ کے وضو کرو. میرے محبوب کی سنت سمجھ کے آپ اتنی پڑھیں گے تو سکون آ جائے گا. لیکن اگر آپ اعتراضات پہ اور صرف کراس کوئسچننگ پہ وقت گزار دیں گے تو پھر ہم پوچھیں گے کہ بھائی جانور کو ذبح کرتے ہوئے کیا پڑھتے ہو؟ جواب آتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ. اب پوری کیوں نہیں پڑھتے؟ اب کیوں نہیں پڑھتے؟ محبوب علیہ السلام نے یہاں جو معاملہ دیا ہے، جتنا دیا ہے اتنا رکھیں گے تو تکبیر ہے. پھر جانور ذبح ہے. اگر ہم مرضیاں کرنے لگے معاملہ کچھ اور ہے. تیری میری لاجک، تیری میری حکمت، تیری میری فقاہت اپنی جگہ پر، لیکن جو مزہ سنت میں ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. جو شخص اس طرح سنت پہ راضی ہو جائے اور رب کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے، دین اسلام پہ راضی ہو جائے، جس میں جتنی سنت ہے، فقد ذاق طعم الایمان، ایمان کا اصل مزہ اسی کو آتا ہے. دودھ کا ریل مزہ چکھنا ہے تو جتنا ہے اتنا ہی جو گائے سے بھینس کے تھنوں سے ملا ہے وہ لے لیں. اگر آپ نے بڑھانے کے لیے کہ چلیں اس میں پانی ڈال دو، ابھی وائٹ ہے، پھر اور ڈال دو، ابھی بھی سفید ہے، کچھ اور ڈال دو، تو پھر وہ دودھ کا ریل مزہ نہیں، کچی لسی ہو سکتی ہے. سنت کا اپنا مزہ ہے، اور اتنی میں ہے جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے. جہاں پوری ہے پوری پڑھیے، جہاں ادھوری ہے ادھوری پڑھیے، جہاں نہیں ہے نہیں پڑھیے. یہ میرے محبوب کی سنت ہے. بسم اللہ پڑھی، وضو کیا، اور وضو کر کے آپ نے آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق کیا بولا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ. سردی زیادہ ہے یا آتی نہیں ہے؟
کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں پڑھا نہیں کبھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد، پتہ اتنا کرنے سے کیا ہوگا؟ ساری زندگی تو اپنے آپ کو سنی کہے، میں وہابی کہوں، وہ دیوبندی کہے، وہ شیعہ کہے، جو مرضی کرے، لیکن یہ مرضیوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی، سنت کے مطابق وضو کرا، دلک کرا، اور اس وضو کے اندر اسباغ رکھا، اور ساتھ میں یہ کوڈ لگایا نہیں، میرا رب اس کی برکت سے سنت کی وجہ سے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، ٹائم خواہ کوئی بھی ہو۔ پھر اس کے بعد بڑھے مسجد کی طرف، اگر گھر سے نکلے ہیں تو نکلتے ہوئے کیا پڑھنا ہے؟ محبوب کی سنت سمجھ کے پتہ ہونا چاہیے۔ جی بھری مجلس میں کون بتائے گا؟ کوئی جوانوں میں سے جوان؟ ہاں جی ماشاءاللہ لوگوں کو علم ہے، پڑھے ہوئے ہیں، لیکن صرف عمل کی جو ہے اس کی کمی ہے، اور وہ محسوس ہونے لگے۔ اگر ہم نکلیں، ایک گھر میں گیا تو اس کے دروازے کے اندر والی سائیڈ پہ باہر نکلنے کی دعا، اور باہر سے داخل ہوتے ہوئے جو ہے وہ اندر داخل ہونے کی دعا، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو گالیاں دیتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، گالیاں دیتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ کنڈی لا لے آجے، میں ٹور چلے آجے۔ اللہ اکبر، نکلیے محبوب کی سنت سمجھ کے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ہمارے کان کو فون لگا ہوتا ہے، رابطہ کہیں اور ہوتا ہے، آپ کس کے دربار کس کے گھر میں آ رہے ہیں؟ پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ لوگوں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن سنت کے ساتھ مزے کے ساتھ گزاریے۔ داخل ہوتے ہوئے قدم دایاں اندر رکھیے اور پڑھیے۔ کیا پڑھیے؟ پڑھنا ہے جس چیز کو محمد کریم علیہ السلام نے پڑھا ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ، کہا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میں تجھ سے تیری رحمتوں کے دروازوں کے کھلنے کا سوال لیا، میرے لیے اپنی رحمت کے در کھول دے۔ محبوب علیہ السلام نے دایاں قدم اندر رکھا ہے۔ میرے دوست کہہ دیتے ہیں جی حرجی کیا ہے، لیفٹ رکھ لیں، رائٹ رکھ لیں، دایاں رکھ لیں، بایاں رکھ لیں، لیکن جب بچے کو سائیکل چلانا سکھاتا ہے نا تو وہ ہینڈل کو پکڑ کے اس کے پیڈل کے اوپر دایاں پاؤں رکھتا ہے تو پیچھے کھتی میں مار کے کہتا ہے تم کنی دفعہ کیا پہلے خبر رکھے تھا۔ واش روم میں جاتے ہوئے کہتا ہے پھر کیا ہوگی، دایاں رکھے بایاں رکھے، جلدی ہوتی ہے، اس وقت بندے کو یاد ہوتا ہے۔ مسجد میں جو ہے رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، میں یہاں یہ دیکھوں کہ میرا قدم کون سا اندر جا رہا ہے، ارے شعور کے ساتھ ہاتھ تجھے سمجھ آ جائے گی۔ یہ پڑھ کر کے داخل ہوں، اور یہاں مجھے خصوصی طور پہ یہ کہنا ہے، نکلتے ہوئے بھی ہمارا ادراک نہیں ہوتا۔ مسجد نبوی ہے، گیٹ نمبر 3 باب الرحمہ ہے، اس کے ساتھ والا دروازہ ہمیشہ کے بعد کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ایک پروفیسر صاحب مدینہ یونیورسٹی کے، وہ ماشاءاللہ ایک دوست کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے نکلے، بابو السلام سے تھوڑا آگے سوگی ابراہیم کے پاس جب پہنچے تو واپس لوٹ آئے، اندر گئے، اندر جانے کے بعد پھر واپس، تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹے، پھر اندر۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا سر کیا مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، آج آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں بیٹا یہ میرا اور میرے رب کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا جی کوئی پریشانی ہے بتا دیں، کہنے لگے نہیں تیرے بتانے والی نہیں۔ جب پھر واپس لوٹے تو میں نے آگے ہو کر کے جوتا بھی پکڑ لیا اور ہاتھ بھی، میں نے کہا استاد جی یہ ہم صرف کتابیں پڑھنے کے لیے نہیں آئے، کچھ جو ہے رویے بھی پڑھ رہے ہیں، اور یہ مجھے آج عجیب لگ رہا ہے کہ آپ نے پہلے ایسے کبھی نہیں کیا۔ کہنے لگے بیٹا اصل میں ایسے تھا کہ شہنشاہ عالم کائنات کے رب کے گھر سے میں نکلا، اور مجھے یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ کسی کے گھر سے جب جاتے ہیں تو اجازت لے کر کے بات کر کے سلام لے کر کے پھر نکلتے ہیں۔ تو میرا ایک دوست ہے، میں اسے باتیں کرتے کرتے نکل گیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت بھول گیا کہ آپ نکلتے ہوئے پہلے بایاں قدم رکھتے اور ساتھ میں کیا کہتے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ میں یہ پڑھنا بھول گیا، اپنے وجود کو کہا ہے آج تو نے غلطی کی ہے، تجھے 3 بار سزا دے رہا ہوں، کل کو اگر کبھی بھولا نا تو پھر یہ تیرے سے 30 بار کرواؤں گا، پھر 10 گنا بڑھاتا چلا جاؤں گا، پھر دیکھ لینا۔ کہتے جی اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آئندہ بھولے نہیں۔ اور بھائیو ہمیں پرواہ ہی نہیں، جن کو ادراک ہوتا ہے، جن کو احساس ہوتا ہے کہ یہ سنت خزانہ ہے، اور وہ لوگ خزانے کے چھوٹے چھوٹے پیسے، ہمارے پاس اگر 5 کا نوٹ جو ہے وہ ٹھیپا گر جائے، یا جو ہے 10 کا نوٹ یا 20 کا نوٹ، یا کیا خیال ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے کہ چلے کوئی بات نہیں؟ بھائیو سنت پھول ہے، سنت دولت ہے، سنت عظمت ہے، یہ صرف نام کا معاملہ نہیں، یہ کام مانگتی ہے اور ہم سے رویے مانگتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے
نماز پڑھیے، فجر پڑھ کے۔ یہاں خصوصی طور پہ میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ دنیا کے اس وقت 10 لوگ جو سب سے ٹاپر ہیں پیسے میں، جن سے بڑھ کے پیسہ کسی کے پاس نہیں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اگر آپ 10 نمبر سے گننا شروع کر دیں، 2 نمبر کے اوپر بل گیٹس آتا ہے، جس کو آج آپ کہتے ہیں کہ جناب اس کے پاس دولتوں کے خزانے ہیں، لیکن پہلے نمبر پہ پتہ ہے کون آتا ہے؟ میرا وہ بھائی کہ جو ایک کلی میں رہ رہا ہے، جس کے گھر کھانے کا 2 ٹائم کا شاید طعام اور ذخیرہ بھی نہیں، لیکن محبوب کیا فرماتے ہیں؟ جس نے فجر کی 2 سنتیں پڑھی پوری دنیا کے جمی خزانوں سے اس کے لیے یہ بہتر ہے۔ یہ ہے کائنات کا سب سے مالدار اور دولت مند، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ سنت کو سمجھتا ہو، پھر جو ہے فرض پڑھے، اور فرض پڑھ کر کے اپنی جگہ بیٹھ کے اذکار کر کے اگر وہیں بیٹھا ہے اور گھر والوں کو کہہ آیا کہ میں نہیں آؤں گا، اور اشراق ٹائم تک وہیں پہ بیٹھا رہتا ہے، پتہ اس ٹائم کا اس کو فائدہ کیا ملتا ہے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہاں حج عمرے کا بینر لگا ہوا ہے، دائیں بائیں آپ دیکھتے ہیں لوگ پہلے جو ہے شناختی کارڈ، پھر پاسپورٹ، پھر یہ نہیں بن رہا، اب ویزا نہیں لگ رہا، وہ پرابلم ہو گئی ہے، اب میری سیٹ جو ہے وہ نہیں ہو رہی، کنفرم نہیں ہو رہی، پرابلم آ رہی ہے، گیا ہوں پھر واپس آ گیا ہوں۔ حضرات محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وہی والی زبان نے کہا ہے، آپ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، سورج طلوع ہوا ہے اور آپ نے تھوڑی دیر کے بعد 2 رکعت اشراق پڑھی ہے، تو پتہ ہے فائدہ کیا ہوا ہے؟ کیوں بھائیو؟ کیا فائدہ ہوا ہے؟ کہتے ہیں حج کا ثواب کہ عمرے کا؟ 2 آدھا چلے اللہ نے دینا ہے، میں نے تو نہیں دینا، محبوب علیہ السلام نے۔ ہم یہ اتنا بیان کر کے چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں نہیں، صرف یہ کام کرنے والا سنت کے مطابق ذہن میں رکھیے، میری بات نہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے، گویا کہ کوئی گیا ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ بنوایا ہے اور لائنیں بھی نہیں لگنی پڑی، پاسپورٹ بن گیا ہے، ویزا لگ کے آ گیا ہے، ٹکٹ ہاتھ میں مل گئی ہے، اور یہاں سے سفر کر کے ایئرپورٹ بھی پہنچ گیا ہے، فلائٹ جتنی پاور اور طاقت اور پیسہ اور قوت بھی ملا، جدے پہنچ کر کے وہاں مکہ پہنچ کے طواف بھی ہو گئے اور صفا مروہ کی سعی بھی ہو گئی، عمرہ اور حج یہ جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے جو اس کو اتنے لگا کے ملنا تھا، اگر یقین ہو تو اس سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے مل گیا۔ اور اگر یہ ممکن نہیں، اپنے گھر چلا جائے، کام کر کے آئے، ڈنگر ڈھور نکال کے آئے، اپنے کوئی دیگر دکان جھاڑو لگا کے صاف کر کے واپس جب اشراق کا ٹائم ہے آ کر کے 2 رکعت پڑھی ہے، یہ بیچ کا گیپ بھی اس نے اپنے کاموں میں لگایا ہے، لیکن آ کر کے آپ کی سنت کے مطابق 2 رکعت ادا کی، تو ذہن میں رکھیے اس آدمی کو کتنی خوشی ہوتی ہے، لاہور سے چلے تو اس کے کراچی تک کے ٹول پلازے فری اس کو کوئی دے دے کہ یہ پاس لے جا، بس دکھاتا چلا جانا تیرا، یا یہ کام کر دے تیرے جو ہے یہ ای پاس مل جائے گا اور تجھ کو جو ہے فلاں جگہ سے گزر جا، تجھے پرابلم ہی نہیں ہوگی، تیرا جو ہے یہ 2 رکعت پڑھنے والا، میرے اور آپ کے وجود میں رب نے 360 جوڑ رکھے ہیں اور ہر جوڑ کے اوپر جو ہے ٹیکس لگا ہوا ہے، یہ ٹول پلازے دن میں دینے پڑتے تو پتہ چل جاتا، میرا رب یہ 2 رکعت پڑھنے والے کو محبوب فرماتے ہیں اس کے 360 جوڑوں کا ٹیکس اس سے ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن شعور ہو تو پھر اپنے کام کاج میں لگے رہیں، کریں۔ میرے محبوب علیہ السلام نکلے ہیں، گھر میں گئے ہیں، دیکھا ہے ناشتہ نہیں ملا، شکوہ نہیں کیا، شکر کیا، کہا تو پھر کیا ہوا، میں روزہ رکھ لیتا ہوں، فَإِذَا أَنَا صَائِمٌ، میں روزے سے ہوں، لڑائی جھگڑا پھٹا نہیں، گیس نہیں آ رہی نا، چلے کوئی بات نہیں، ہم یہ کر لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام اس کے بعد کسی بیمار کی تیمارداری کری ہے، یہ سنت ہے میرے محبوب کی، جائیے ملیے اور کیا کہیے، لا باس طہور انشاءاللہ، اس کے اندر بھی آپ جب تک رہیں گے جنت کے مرغزاروں میں رہیں گے اور وہاں کے باغیچوں میں رہیں گے۔ حضرات میرے محبوب علیہ السلام کو راستے میں یتیم ملا ہے، ڈانٹا جھڑکا نہیں کہ تو راستے میں آ رہا ہے، بلکہ سر کے اوپر ہاتھ رکھا، دست شفقت پھیرا، ضروریات کو پوچھا، اس کو ملے، پیار اور محبت کیا، چوما، اور آپ نے ساتھ میں یہ کہہ دیا، یہ کرنے والا آنا وقافل الیتیم ھکذا فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہوگا اور یوں اکٹھے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ لیکن ہمیں شعور ہو تو آپ علیہ السلام کو خبر ملی کہ فلاں آدمی سکرات میں ہے، محبوب علیہ السلام پہنچے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے تو ہم جو ہے اگنور کر جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں،
جا کے اس کو ملے اور کہا ساتھیوں کو قرب و جوار میں لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اس کو کلمے کا بولو، کلمے کا بولو۔ کیوں؟ یہ نسخہ اگر اس کو مل گیا، ہم چمچیاں دے رہے ہوتے، پانی دے رہے ہیں، آب زمزم دے رہے ہیں، وہ کریں، بہت اچھا آپ دیں، سورہ یاسین وہ پڑھیں، قرآن سارا شفا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لیے جو نسخہ تجویز کیا ہے سنت کے مطابق اس کو کلمہ پڑھاؤ، تلقین کرو، فمن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ بیمار کو سارا میڈیکل سٹور پکڑ کے اٹھا کے نہیں دے دیتے، بلکہ جو طبیب حکیم نے اس موقع کا نسخہ بتایا ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آتے ہیں اور مسجد میں داخل ہوئے، آپ بیٹھے نہیں، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی ہے۔ ہم کتنی بار مسجد میں جاتے ہیں، موقع بھی ہوتا ہے، ٹائم بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ کسی کے گھر جائیں تو مٹھائی کا ڈبہ لے کے، کسی کے گھر جائیں تو گفٹ لے کے۔ میں اور آپ اللہ کے گھر گئے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی رب کے گھر میں آئے، بلکہ حکم دیا کہ آپ میں سے جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو کیا کہا ہے؟ اس وقت تک بیٹھے نہیں جب تک 2 رکعت ادا نہیں کر لیتا۔ یہ میرے محبوب کا وطیرہ، اس پہ عمل کر کے دیکھیں، زندگی کا مزہ دیکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صفہ کے طلبہ سے ملے ہیں، ان کے حال احوال لیے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کو صرف جو ہے وہ مسجد اور گھر تلک محدود نہیں رکھا ہے، بلکہ سماجیات میں، معاشیات میں، ان کے اندر معاشرت میں اور حسن معاشرت کے ساتھ بڑھے ہیں۔ گدا بولا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پڑھا؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مرغ نے اذان دی ہے، دنیا جو مرضی کہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پڑھا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ حضرات یوں جو چیز میرے محبوب کی زندگی میں آتی گئی، نماز ظہر پڑھی، نماز عصر پڑھی، نماز مغرب پڑھی، میرے محبوب کو نیند کے جھٹکے آنے لگے، اس کے باوجود بھی آپ سوئے نہیں۔ کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہ۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عشاء سے پہلے گفتگو اچھی نہیں سمجھتے تھے، اور اس کے بعد پہلے سونا اچھا نہیں سمجھتے تھے، بعد میں گفتگو۔ باقی آپ نے کام کیے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر جو دعوت کے لوازمات تھے وہ بھی رکھے ہیں عشاء کے بعد۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل و عیال کے حقوق کے لیے بھی وہ ٹائم رکھا ہے، رب سے مناجات بھی کری ہیں، لیکن ایسے ادھر ادھر نہیں، بلکہ عشاء، اور عشاء آپ نے لیٹ کر کے پڑھی۔ حضرات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر لیٹے، اور لیٹتے ہوئے وہی انداز۔ میں نے بیچ میں کافی ساری چیزیں آپ کی زندگی کی صرف چھوڑی کہ وقت کو مد نظر رکھ کے، وگرنہ آپ نے اپنی ہر خوشی، غمی، نکاح، جو بھی چیز آئی ہے، دوست آئے ہیں، مہمان آئے ہیں، وفد آیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، حسن اور جمال کے ساتھ اپنے اسوے کو پیش کیا ہے، اور یہی ہماری دعوت ہوتی ہے ہر جگہ پر۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم آپ کے اسوہ کو حسن والا سمجھ کے دنیا میں اپنی زندگی کو حسین بنائیں، اور جس کی یہ زندگی سنت کے ساتھ مزین ہوگی، میرا رب قبر میں، نشر میں، حشر میں، ہر مقام کے اوپر، حتیٰ کہ آب کوثر پہ آ کے اس جو ہے مقام کے اوپر، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے معاملے میں، عرش کے سائے کے معاملے میں، عمل نامہ دینے اور لینے کے معاملے میں، اور اسی طرح جہنم سے بچانے کے معاملے میں، اور جنت میں داخلے کے معاملے میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی معیت بھی ملے گی، حسن اور جمال بھی ملے گا، کامیابیاں اور کامرانیاں بھی ملیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے جسم کو تھوڑا سا مولڈ کریں، اور اپنے ضمیر کو تھوڑا سا فولڈ کریں، اور اس کو تھوڑا سا مجبور کریں، اور تنہائی میں اس کو ذرا سنتوں سے ملایا کریں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی چیزیں کری ہیں۔ آپ گھر میں گئے ہیں تو آپ نے گھر کو قبرستان نہیں بنایا، وہاں نماز پڑھی ہے، سنن اور نوافل ادا کی ہیں، اور حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں کو جو ہے یہ نہیں کرو، قبرستان نہیں بناؤ، بلکہ وہاں پہ گھر والوں نے اجازت مانگی ہے، لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، بازار کی اجازت ملے جاؤ شاپنگ کراؤ، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ٹائم نہیں خود کرانا۔ مسجد کی اجازت مانگے تو فتنہ ہے، نہیں جانا، نہیں، ان کو مت منع کرو، جانے دو، یہ اللہ کے گھر ہیں، گھر میں اس کی نماز افضل ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ جمعہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ اجازت مانگتی ہے ان کو جانے دیجئے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کے جائیے۔ حضرات یہ زندگی کا حسن محبوب کی سنتوں کے اندر ہے۔ دنیا کمائیے کون کہتا ہے؟ کاروبار کرنے لگیں، بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، سچ پہ بنیاد رکھیں، جھوٹ اور فراڈ پہ نہیں، ملاوٹ مت کریں، من غشنا فلیس منا۔ آپ کی اس کاروبار کی زندگی میں ایک جو ہے دنیا کہے گی کہ یہ بندہ ملاوٹ نہیں کرتا، یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا سنی ہے، پتہ چل جائے گا، مزہ آ جائے گا۔
اور یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ خریدا ہوا مال واپس کر لیتا ہے، یہ تبدیل کر لیتا ہے۔ ہم نے تو لکھ کے لگایا ہوتا ہے دکان سے نیچے اترنے کے بعد مال جو ہے وہ واپس، یہ تبدیل نہیں ہوگا، کاؤنٹر کے اوپر کھڑے ہو کے جو طے کرنا ہے کر لیں۔ بھائیو، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مال میں کوئی ایسی چیز ہے جو نقص ہے وہ بتا دیا جائے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں سود نہیں ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر غریبوں کا مال کھانا نہیں ہے، یتیم کے باپ کے مرنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں آپ کی سیرت کے اندر کسی بھی یتیم کے گھر سے کل یا تیجا یا ساتہ یا دسواں یا 40واں، بڑے خوبصورت نام ہوں گے، لیکن آپ کی سیرت میں ایسی چیز نہیں ملی۔ آپ کی سیرت کو لازم بنا لیں، آپ یقین کریں ناموں کی جنگ ادھوری رہ جائے گی، سنت والا کام مکمل ہو جائے گا۔ اور جب آپ سنت کے سنگ لگیں گے، جو آقا کے لڑ لگ گیا اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی عقبہ بھی اچھی، اس کی قبر، اس کا برزخ بھی اچھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں گفتار کے غازی بنانے کی بجائے اللہ ہمیں کردار کے غازی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اللہ ہمیں کردار کا غازی بنا اور صحیح معنوں میں سنتوں پہ عمل کرنے والا سنی اور مومن بنا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔